اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان سورہ الفرقان نمبر 25 آیت نمبر 1 سے 77۔ سورہ 25 الفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا، اور نہ وہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا۔ اور منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، پس یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے، پس وہ صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ کہو کہ اسے اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ ایک سحر زدہ جادوگرست آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھو وہ کیسی کیسی مثالیں تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں، پس وہ بہک گئے ہیں پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ بڑا بابرکت ہے وہ، اگر وہ چاہے تو تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دے دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تمہیں بہت سے محل دے دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھیں گے تو وہ اس کا بفرنا اور دہاڑنا سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موت کو پکارو۔ کہو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے؟ وہ اس کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے واجب الادا۔ اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، اور انہیں بھی جن کے وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ سزاوار نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی دوسرے کو کارساز تجویز کریں، مگر تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والے بنے، پس انہوں نے تمہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا۔ اب نہ تم خود ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی مدد پا سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا ہم اسے ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے،
اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا اور وہ حد سے گزر گئے ہیں سرکشی میں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ پناہ پناہ، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا، اور پھر اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن منکروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ اختیار کی ہوتی، ہائے میری شامت، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے نصیحت سے بہکا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور شیطان ہے ہی انسان کو دغا دینے والا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور اس طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے۔ اور تمہارا رب کافی ہے رہنمائی کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ اس کے اوپر پورا قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ ایسا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال تمہارے سامنے لائے ہیں، مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت تمہیں بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، انہی کا برا ٹھکانہ ہے، اور وہی ہے راہ سے بہت بھٹکے ہوئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے انہیں بالکل تباہ کر دیا، اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے غرق کر دیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو اور رس والوں کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مثالیں سنائی، اور ہم نے ہر ایک کو بالکل برباد کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے، کیا وہ اسے دیکھتے نہیں رہے ہیں؟ بلکہ وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔